دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ الفرقان، اس کے مرکزی مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 77 آیات ہیں، مکی صورت ہے، 6 پیراگراف ہیں۔ مرکزی مضمون ہے قرآن مجید کے آفاقی اور انفسی دلائل کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر الزامات و اعتراضات کے مسکت جواب دینے، منکرین توحید و آخرت مشرکین مکہ کے خلاف اتمام حجت کرنے اور جنت کے مستحق عباد الرحمن کی صفات بتا کر مرعوبیت کے بغیر دعوت و تبلیغ کا جہاد کبیر برپا کرنے کی ہدایت ہے۔ دیکھیے اس میں ایک آیت آئی ہے 52 نمبر آیت، اس میں کہا گیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کافروں کے آگے دبنے اور جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے سے آپ ایک کبیر جہاد برپا کیجیے۔ یہ مکی صورت ہے۔ جاہدہم بِهِ، بِهِ کا مطلب ہے بالقرآن، جاہدہم بِهِ جہادًا كبيرا، تو یہ کشمکش برپا ہو گئی ہے، مخالفین موجود ہیں، ان سے دبنے، ان سے جھکنے، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے اس قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام پرزور انداز میں جاری اور ساری رکھیے۔ اچھا، اس میں بے شمار الزامات بتائے گئے ہیں کہ قرآن گھڑی ہوئی کتاب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنایا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اور آپ جو ہے جھوٹے ہیں، ساحر ہیں، جادوگر ہیں، مفتری ہیں، بے شمار الزامات۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع کیا گیا ہے اور قرآن کا بھی دفاع کیا گیا ہے، اور قریش کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھیے نفس کو خدا بنا لینا، تو جو الہ جو ہے وہ پھر ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ الہ کا کام کیا ہے؟ حکم دینا۔ تو نفس آپ کو حکم دیتا ہے چوری کرو، نفس آپ کو حکم دیتا ہے زنا کرو، نفس حکم دیتا ہے کہ امریکہ سے پیسے لے لو، امریکن ایجنٹ بن جاؤ، یہ آپ کا نفس ہوتا ہے نا۔ تو نفس کو آپ خدا بنا لیں گے تو پھر قرآن کے مطابق نہیں چلیں گے، حدیث کے مطابق نہیں چلیں گے، بلکہ نفس کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو نفس کو خدا بنانے کا کیا مطلب ہے کہ نفس کی پوجا نہیں کرتے، میں نماز پڑھتا ہوں نفس کی، یہاں کیا مطلب ہے؟ الہ کا ترجمہ یہاں نفس کو خدا بنا لیا انہوں نے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات پر چلتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے آخر میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ ذیشان صاحب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آتے، نیچے بیٹھے ہوئے غالباً۔ اچھا سنو بھائی غور سے، مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں، کل بات ہو رہی تھی وہ ذیشان سے HRD کے بارے میں۔ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، وہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہو، ایک کی پرسنالٹی، آپ کی جو شخصیت ہے نا، ہمہ جہتی شخصیت ہو۔ اگر غور سے توجہ سے نہیں، مشکل بات بتا رہا ہوں، یعنی آپ جو ہے مثال کے طور پر آپ نے داڑھی رکھ لی، مسجد جا کے خوب نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن گھر میں آتے ہیں اور بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، گالی دینا شروع کرتے ہیں۔ آپ کی پرسنالٹی ہے نا، اور وہ پھر کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، گھر کے اندر آتے ہی جو ہے ایک طوفان برپا کر دیا۔
تو یہ آپ کی پرسنالٹی ہے. سنیے، ایک پرسنالٹی آپ کی دفتر میں ہے، ایک دوستوں کے ساتھ ہے، ایک پرسنالٹی مسجد میں ہے، السلام علیکم دو ہاتھ سے جھک کے مل رہے ہیں، اور اندر ایک درندہ، ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، ایک جو کبھی وقت پہ خوب گالیاں بھی دیتا ہے. سمجھ گئے؟ تو عباد الرحمان کی جو شخصیت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ، اس میں پہلی بات جو کہی گئی، وہ زمین پر یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی اختیار کرتے ہیں. کہ کیا مطلب ہے؟ ان کے سیاسی رویے. دیکھیے یہاں میں بات ایک لفظ کر رہا ہوں، سیاسی رویے. سیاسی رویے کیا ہوتے ہیں؟ کہ جب آپ کے پاس اقتدار آتا ہے نا تو آپ کی چال بدل جاتی ہے. الیکشن سے پہلے چال اور ہوتی ہے، الیکشن کے بعد کی چال اور ہوتی ہے. جیتنے والی کی چال اور ہوتی ہے، ہارنے والی کی چال اور ہوتی ہے. پھر جیت کے وزیر بن جائے تو اور چال میں فرق آ جاتا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو چال اصل میں تو ایک ظاہری چیز ہے، ظاہری چیز ہے نا، لیکن یہ انسان کے باطن کی آئینہ دار ہوتی ہے. اندر جیسا ہوگا وہ. ایک میرا دوست جو ہے نا وہ ایم ایل اے بن گیا، تو پہلی دفعہ جب اس سے ملاقات ہوئی نا، وہ ایسے نہیں مل رہا تھا، یوں مل رہا تھا، یوں پہلے السلام علیکم کہتا ہے. تو جب جیتا ہے آدمی تو چال بدل جاتی ہے اس کی. تو زمین پر وہ بڑے نہیں بنتے، عاجزی اختیار کرتے ہیں. دوسری چیز دعوت. مولانا برہمان سے میں ترجمہ کیا وہ اس نے ترجمہ ایسا کیا، وہ عباد الرحمن الذین یمشون، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، بیٹھتے نہیں. علی الارض ہونا، اور جب چلتے پھرتے ہیں تو نرمی چاہتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، مجتہد تھے. وہ مجتہد تھے، اتنے بڑے. سنیے، دبنگ آدمی تھا وہ، شیر جو کسی سے ڈرتا نہیں تھا. ابو بکر جساس، ابو بکر جساس جانتے نا، حنفیوں کا وہ امام ہے، بہت بہت بڑا. اس کے بارے میں کہا کہ اس میں اعتزال کے جراثیم موجود تھے، معتزلی تھا، اور یہ جو ہے رویت باری تعالیٰ کا منکر تھا. یہ پاکستان میں صرف مولانا گوہر رحمان کہہ سکتے تھے، اور کوئی عالم نہیں کہہ سکتا تھا. سنیے، زکوٰۃ کے بارے میں حنفی یہ کہتے ہیں، یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 7، انما الصدقات للفقراء، تو وہ کہتے ہیں لام جو ہے یہ ملکیت کی لام ہے. جیسے مثال کے طور پر میں امیر جماعت راول پنڈی سجاد عباسی کو 5,000 روپے دیتا ہوں یہ زکوٰۃ کے. وہ کہتے ہیں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. جب تک سجاد عباسی غریبوں کو نہیں دے گا وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ لام جو ہے یہ لام تملیک ہے. تو غور رحمان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ یہ لام تملیک ہے، مجھے کوئی دلیل نظر نہیں آئی. تفہیم المسائل میں لکھا ہے. تو دبنگ آدمی تھے، یعنی جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے. مولانا سید سلیمان ندوی نے بھی یہی بات لکھی ہے سیرت النبی میں کہ یہ لام انتفاع ہو سکتا ہے، لام تملیک کی کوئی پختہ دلیل نہیں ہے. اور یہ جو 8 آئٹم ہے زکوٰۃ کے، اس میں 4 جو ہے لی کے تحت ہیں اور 4 فی کے تحت ہیں. وہ فر رقاب اور وہ جو فی سبیل اللہ، یہ فی کے تحت ہے. وہ لی بھی جو ہے اگر آپ لی کو بھی مان لیں تو 4 میں لی ہے، 5 میں فی، 4 میں فی ہے اس میں. چلیے جی، اس کے بعد آئیے دعوت و تبلیغ کے آداب بتائے گئے کہ ایک ضدی آدمی آپ سے الجھتا ہے تو خواہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، قالوا السلام. پھر بتایا گیا کہ اللہ سے آپ کا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے، رات آپ کی سجدے اور قیام میں گزرنا چاہیے. یعنی آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس میں روحانیت بھی ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگنے والے ہوں، انہا ساعت مستقر و مقام. اچھا، اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کے معاشی رویے کیسے ہوتے ہیں، آپ کا اکنامک بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. دیکھیے ایک اچھا مسلمان کیا ہے سمجھیے آپ، وہ نہ اسراف کرتا ہے، لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. آپ کی جیب میں فرض کیجیے 1 لاکھ روپے آ گئے نا، اب عید کی شاپنگ کے لیے گئے آپ، اعتکاف سے نکلتے ہی گدگدی ہوتی ہے کہ بھائی شاپنگ کرو شاپنگ کرو.
तो आप क्या करते हैं, एकदम जो है 20,000 के कपड़े खरीद लिए, 50,000 के गिफ्ट खरीद लिए, गुदगुदी हो रही है ना, कंट्रोल नहीं है आपको नफ्स पे कंट्रोल नहीं है। अच्छा, इसी तरह बखील हैं आप, और फितराना देना है, ईद से पहले फितराना देना है, नहीं देते आप, या किसी को 50 दे दिया, 20 दे दिया। आपके 10 घर में अफराद हैं, 10 लोगों के 1000 बनते हैं, वालिदैन हैं, बच्चे हैं, नौकर हैं, सबको मिला के आप क्या करते हैं, यार 1000 बहुत है, चलो 200 रुपए दे दो, 500 दे दो। तो आपकी जो इकोनॉमिक बिहेवियर है, आपकी जो मुआशी रवैये हैं, उसमें भी आप एतदाल का रवैया अख्तियार करें, इसराफ भी न करें और बुखल और कंजूसी से भी काम न लें। इसके बाद बताया गया कि आपका अकीदा सही होना चाहिए। ला यदऊन मा अल्लाह इलाहन आखर, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ न की जाए, अल्लाह के साथ साथ किसी और, मा अल्लाह है ना, अल्लाह को भी कह रहे हैं, या अल्लाह भी कह रहे हैं, दूसरे को भी पुकार रहे हैं, मा अल्लाह अहदा। इसके बाद कहा गया अपने आप पर इतना कंट्रोल हो गुस्से में कि किसी को कत्ल न कर बैठे, वला यख्तुलून नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह। इसके बाद कहा गया आपको अपने जिनसी रवैयों पर कंट्रोल होना चाहिए, वला यसनून, वो जिना नहीं करते। देखिए नमाज आपकी कैसी है, क़ियाम कैसा है, और आपके इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा है, दावत और तबलीग के अंदाज कैसे हैं, आपके सियासी रवैये कैसे हैं, मुतकब्बिर नहीं है, आम लोगों को आप प्यार से बात करते हैं, हर एक को बराबर समझते हैं, अपने